اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، آج ہمارا ٹاپک ہے یعنی سٹوری سیکشن سے سٹوری نمبر 1، دا نیکلیس۔ اٹ از ریٹن بائی البرٹ گائے ڈی میپوسنٹ۔ تو آج ہمارا اس سٹوری کا یہ دوسرا کلاس ہے۔ کل کے کلاس میں ہم نے اس کی انٹروڈکشن پڑھی ہے اس سٹوری کی۔ تو آج ہم پیج نمبر 108 سے یعنی اس سٹوری کے پیرا نمبر 1 سے آپ اس سٹوری کی ریڈنگ اور ایکسپلینیشن آج شروع کرتے ہیں آج کے کلاس میں۔ تو آپ اپنی ٹیکسٹ بک کا پیج نمبر 108 آپ کھولیے، تو وہاں پیرا نمبر 1 سے اب ہم پڑھنا شروع کرتے ہیں آج کے اس کلاس کو۔ She was one of those pretty young ladies born as if through an error of destiny into a family of clerks. She had no dowry, no hopes, no means of becoming known, loved, and married by a man, either rich or distinguished. And she allowed herself to marry a pretty clerk in the office of the Board of Education. She was simple, but she was unhappy. یعنی مٹیلڈا یعنی ایک خوبصورت جوان عورتوں میں سے تھی جو مانو قسمت کی کوتاہی کی وجہ سے کلرکوں کے گھر میں پیدا ہو گئی تھی۔ اس کے پاس جہیز میں دینے کو کوئی بھی چیز نہیں تھی، کوئی امیدیں نہیں تھیں، مشہور ہونے کے کوئی ذریعے نہیں تھے اس کے پاس، کسی امیر یا مشہور آدمی کے ساتھ پیار ہونے یا شادی ہونے کے کوئی ذریعے اس کے پاس نہیں تھے۔ اس لیے اس نے محکمہ تعلیم کے دفتر میں کام کرنے والے ایک چھوٹے سے کلرک کے ساتھ شادی کرنے کے لیے خود کو راضی کر لیا۔ وہ بولی بالی تھی لیکن ناخوش تھی۔ She suffered insistently, feeling herself born for all delicacies and luxuries. She suffered from the poverty of the apartment, the shabby walls and the worn chairs. All these things tortured and angered her. یعنی مٹیلڈا جو کہ لگاتار دکھی رہتی تھی کیونکہ وہ اپنے بارے میں ایسا محسوس کرتی مانو اس کا جنم سبھی طرح کی بڑھیا چیزوں کے لیے، بڑھیا پکوانوں کے لیے اور عیش و آرام کی چیزوں کے لیے ہوا تھا۔ وہ اپنے گھر کی غریبی کی وجہ سے دکھی رہتی تھی، بدی دیواروں یعنی گندے دیواروں کی وجہ سے اور پرانی گھسی ہوئی کرسیوں کی وجہ سے۔ یہ سبھی چیزیں اسے تکلیف پہنچاتے اور اسے غصہ دلاتی تھیں۔ When she seated herself for dinner opposite her husband, who uncovered the tureen with a delighted air, saying, یعنی جب وہ اپنے خاوند کے سامنے ایک دن کھانا کھانے کے لیے بیٹھی ہوتی تو وہ خوشی کے ساتھ تشتریوں پر سے ڈھکن اٹھاتے ہوئے یہ کہتا،
یعنی اس کا جو شوہر ہے یعنی لوزل، یعنی وہ جب مٹیلڈا اپنے اس شوہر کے ساتھ ایک کھانا کھانے کے لیے بیٹھتی تو اس کا شوہر خوشی کے ساتھ تشتریوں پر سے ڈھکن اٹھاتے ہوئے اسے یہ کہتا، او دا گڈ پاٹ پائی، آئی نو نتھنگ بیٹر دین دیٹ شی ووڈ تھنک آف elegant dinners of shining silver. She thought of the exquisite food served in marvelous dishes. She had neither frocks nor jewels, nothing, and she loved only those things. یعنی اس کا شوہر اسے کہتا، لوزل کتنا بڑھیا شوربہ ہے، اس سے بڑھیا تو میں نے کبھی دیکھا ہی نہیں۔ اس وقت اس کی بیوی یعنی مٹیلڈا شاندار دعوتوں، چمکتے ہوئے چاندی کے برتنوں کے خواب دیکھا کرتی تھی۔ وہ بڑھیا پلیٹوں میں پروئے گئے شاندار پکوانوں کے خواب دیکھ رہی ہوتی، لیکن اس کے پاس نہ بڑھیا پوشاکیں اور نہ ہی بڑھیا زیور تھے، اور اس سے ایسی چیزوں سے ہی پیار تھا۔ She had a rich friend, a schoolmate at the convent, who she did not like to visit because she suffered so much when she returned. She wept for whole day from despair and disappointment. یعنی اس کی ایک امیر سہیلی تھی، یعنی مٹیلڈا کی ایک امیر سہیلی تھی کانوینٹ اسکول میں، پرانے وقت کی اس کی ایک اہم ہم جماعت جس کے پاس وہ اب جانا پسند نہیں کرتی تھی، کیونکہ وہاں سے لوٹنے کے بعد اس سے بہت تکلیف محسوس ہوا کرتی تھی۔ وہ پورا دن نا امیدی اور پریشانی کی وجہ سے روتی رہتی۔ One evening her husband returned elated, bearing in his hand a large envelope. یعنی ایک دن اس کا شوہر یعنی مسٹر لوزل بہت خوشی کے موڈ میں گھر لوٹا، اور اس نے اپنے ایک ہاتھ میں بڑا لفافہ پکڑا ہوا تھا۔ Here he said, here is something for you. تو اس نے اس سے کہا، یعنی مٹیلڈا سے اس کے شوہر نے، یہ لو، اس میں تمہارے لیے ایک چیز ہے، یعنی اس لفافے میں تمہارے لیے ایک چیز ہے۔ She quickly drew out a printed card on which were inscribed these words. تو مٹیلڈا نے جلدی سے ایک چھپا ہوا کارڈ باہر نکالا جس پر نیچے دیے ہوئے الفاظ لکھے ہوئے تھے، یعنی اس لفافے پر یہ الفاظ لکھے ہوئے تھے: The Minister of the Public Instructions and Madam George Ramponio ask the honor of Mr. and Ma'am Lozel's company Monday evening, January 18 at the Minister's residence. یعنی اس لفافے پر یہ چھپا ہوا لکھا تھا کہ محکمہ تعلیم کے وزیر اور ان کی بیگم جارج ایمپونیو کی طرف سے 18 جنوری کی شام کو ان کی رہائش گاہ پر محترم اور محترمہ لوزل کو ایک پارٹی میں تشریف لانے کی دعوت دی جاتی ہے۔ یعنی محکمہ تعلیم کے وزیر اور اس کی بیگم کی طرف سے، یعنی اس کارڈ پر یہ لکھا تھا کہ محکمہ تعلیم کے وزیر یعنی منسٹر اور اس کی بیوی یعنی اس کی بیگم کی طرف سے، یعنی مسٹر
لوزل اور مٹیلڈا یعنی اس کی بیوی، ان دونوں کو ایک پارٹی میں یعنی دعوت پر یعنی بلایا گیا ہے 18 جنوری کی شام کو، تو اس پر یہی لکھا گیا تھا، یعنی یہ دعوت نامہ ان کے لیے ان کے نام تھا. Instead of being delighted as her husband had hoped, she threw the invitation spitefully upon the table, murmuring, "What do you suppose I want with that?" یعنی مٹیلڈا خوشی ہونے کے بجائے، جیسا کہ اس کے خاوند نے امید کی تھی کہ وہ یہ دیکھ کر خوش ہو جاتی، لیکن اس کے بجائے اس نے دعوت نامے کو نفرت کے ساتھ یہ بڑبڑاتے ہوئے میز پر پھینک دیا. تم کیا سمجھتے ہو میں اس کا کیا کروں؟ یعنی وہ لوزل سے اپنے شوہر سے کہتی ہیں کہ یعنی جس کو امید تھی کہ میری بیوی یعنی میٹلڈا خوش ہو جائے گی یہ دعوت نامہ دیکھ کر، کیونکہ ایک ایسی بڑی پارٹی میں ان کو بلایا گیا ہے، لیکن اس کے بجائے اس نے اس دعوت نامے کو وہاں پر یعنی میز، جو وہاں پر میز تھا اس پر اس کو پھینک دیا اور اس سے کہا کہ تم کیا سمجھتے ہو کہ میں اس کا کیا کروں؟ But my dearer, I thought it would make you happy. You never go out and this is an occasion, and a fine one. Everybody wishes one and it is very select. Not many are given to employees. You will see the whole official world there. یعنی مٹیلڈا کے شوہر یعنی لوزل نے اسے بیوی سے کہا، لیکن میری جان من، میں نے تو سمجھا تھا کہ تم اس سے خوش ہو جاؤ گی. تم کبھی باہر نہیں جاتی ہو اور یہ ایک بڑھیا موقع ہے، ہر ایک اس سے حاصل کرنا چاہتا ہے اور اسے بہت گنے چنے لوگوں کو دیا گیا ہے اور زیادہ ملازموں کی یہ دعوت نامے نہیں دیے گئے ہیں. تمہیں وہاں سبھی طرح کے آفیسر لوگ دیکھنے کو ملیں گے. یعنی وہ مٹیلڈا سے کہتا ہے کہ میں یہ سمجھتا تھا کہ تم یعنی اس دعوت نامے کو دیکھ کر خوش ہو جاؤ گی، لیکن کیونکہ تم نے باہر کی دنیا کبھی نہیں دیکھی ہے اور اتنے بڑے موقع کبھی ہی آتے ہیں، یعنی ان بڑے موقعوں کو حاصل کرنے کے لیے تو لوگ یعنی کافی کوشش کرتے ہیں، لیکن ان کو ایسے موقع نہیں ملتے ہیں. لیکن یہ ہماری قسمت تھی کہ ہمیں ایسا موقع ملا تھا. تو لیکن تمہیں وہاں سبھی طرح کے یعنی میں یہ سمجھتا تھا کہ وہاں تم سبھی طرح کے آفیسر لوگوں کو یعنی دیکھ لیتی. She looked at him with an irritated eye and declared impatiently, "What do you suppose I have to wear to such a thing as that?" تو میٹلڈا نے اس سے کہا، یعنی اپنے شوہر سے لوزل سے یعنی چڑچڑاتے ہوئے اس کی اپنی خاوند کی طرف دیکھا اور بے صبری سے کہنے لگی، اور تم کیا سوچتے ہو ایسے موقع پر میں کیا پہنوں؟ تو اس نے کہا کہ ایسی بڑی پارٹی میں جانا ہے تو کیا سمجھتے ہو تم میں کیا پہن کے وہاں جاؤں؟ He had not thought of that. He stammered, why the dress you wear when we go to the theater? It seems very pretty to me. He was silent, stupefied in dismay at the sight of his wife weeping. He stammered, "What is the matter? What is the matter?" یعنی یہ بات تو اس نے سوچی ہی نہیں تھی. وہ ہکلاتا ہوا بولا، یعنی اس کا شوہر یعنی اس نے اس کے بارے میں سوچا ہی نہیں تھا کہ کیا میری بیوی کے پاس
پہننے کے لیے کپڑے نہیں ہیں یا سوٹ نہیں ہے یا پوشاک نہیں ہے، تو وہ ہکلاتے ہوئے اس سے بولا مٹلڈا سے، کیوں وہی پوشاک جس سے پہن کر تم تھیٹر جاتی ہو، یعنی آپ کے پاس تو پوشاک ہے جو آپ جو آپ تھیٹر جا کے یعنی پہنا کرتی تھی، یعنی وہ پوشاک تو آپ کے پاس ہے، مجھے تو وہ بہت اچھی لگتی ہے، یعنی وہ پوشاک بہت ہی اچھا ہے۔ جب اس نے اپنی بیوی کو روتے ہوئے دیکھا تو وہ پریشان سا ہو گیا، لیکن دوسری طرف مٹلڈا رو رہی تھی، تو یعنی مسٹر لوزل اس کا شوہر پریشان ہو گیا اور اس کو بہت دکھ ہوا، وہ ہکلاتے ہوئے کہنے لگا کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ تو یہ تھی پیج نمبر 100 یہاں پر 8 کے کچھ پیراز کی جو ریڈنگ آج نے ہم نے کی ہے ان پیراز کی۔ تو آج کے کلاس میں بس ہم یہیں پر آج تک اس کو کنکلوڈ کرتے ہیں، لیکن اس کے پہلے کہ میں آپ سے یعنی اس کلاس کو آج اختتام کروں گا، لیکن یہاں پر ان پیراز سے کچھ ایکسپریشنز ہے، کچھ ورڈز ہے جن کو ہم نے پڑھا ہے، اس میں ان کی میننگ اس طرح سے ہیں۔ پریٹی مینز خوبصورت، ایرر مینز بھول، ڈسٹنگوشڈ کا مطلب ہے خاص لوگ، انسسٹنٹلی مینز لگاتار، ڈیلیکیسیز مینز پکوان، لکشریز مینز سہولیتیں، اپارٹمنٹ یا عیش و عشرت کا سامان، لکشریز، اپارٹمنٹ مینز گھر، شبی مینز بدی، ٹارچرڈ مینز تکلیف دہ، ٹورین مینز گہری ڈھکن دار پلیٹ، ڈیلائٹڈ مینز خوشی سے بھرا ہوا، پوٹ پائی مینز گوشت اور سبزیوں کا بنا ہوا شوربہ، ایلیگنٹ مینز شاندار، ایکسکیوزڈ مینز بڑھیا، ڈسپیئر کا مطلب ہے نا امیدی، ایلیٹڈ مینز بہت ہی خوش، انسکرائبڈ کا مطلب ہے چھپے ہوئے، مرمرنگ مینز بڑبڑاتے ہوئے، اریٹیٹڈ کا مطلب ہے چڑھی ہوئی، ڈکلیئرڈ کا مطلب ہے اعلان کیا، امپیشنٹلی کا مطلب ہے بے صبری سے، سٹیمرڈ مینز ہکلایا، اسٹوپائڈ مینز پریشان حالت میں۔ تو یہ تھی ورڈس یا ایکسپریشنز جو ان پیراز سے ہم نے آج پڑھی ہیں۔ تو آج کے کلاس کو ہم بس یہیں پر اختتام کرتے ہیں۔ کل آگے یعنی پیج نمبر 108 سے جو باقی جو کچھ پیراز ہیں ان کو ہم وہاں سے کل کے کلاس میں ان کو آگے ان کی ریڈنگ اور ایکسپلینیشن کل کے کلاس میں پڑھتے ہیں۔ تو تب تک کے لیے خدا حافظ، باقی وسلام۔